بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام رپورٹرز میں صابر شاکر اور چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، آپ سب کو رمضان المبارک ہو۔ آج پہلا روزہ ہے، افطاری ہو چکی۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے اس رمضان المبارک کو پاکستان کے لیے، ہمارے لیے رحمتوں کا سبب بنائے اور اللہ تعالی ہم پہ رحمت نازل کرے۔ آج کا دن بڑا ہی امپورٹنٹ تھا اور وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد تھی اور 99% لوگوں کا یہ خیال تھا، 99.99% لوگوں کا خیال تھا کہ وزیر اعظم عمران خان آج تحریک عدم اعتماد کا شکار ہو جائیں گے اور وہ اسمبلی میں ہار جائیں گے، اور کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ معاملہ اس کے بالکل برعکس ہوگا اور وزیر اعظم عمران خان، جن کا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے، جن کے بارے میں پولیٹیکل پنڈتس کا کہنا ہے کہ وہ تو ایک کھلاڑی ہے، کرکٹ کھیلتا ہے، ابھی تو اس کو پالیٹکس کی الف بے بھی نہیں پتہ، اسے کیا پتہ سیاست ہوتی کیا ہے۔ زرداری صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، عوامی نیشنل پارٹی کے بڑے بڑے قائدین، متحدہ قومی موومنٹ، بلوچستان عوامی پارٹی ان کو چھوڑ گئی، MQM چھوڑ گئی، اور بہت بڑے بڑے اور پھر منحرف ارکان، ایک لمبی قطار، اور ہارس ٹریڈنگ جو کچھ ہوا سب چھوڑ گئے، اور 196 ارکان کی اکثریت اپوزیشن کے پاس 196، چاہیے کتنے تھے؟ 172، کثیر تعداد۔ پارلیمانی پارٹی کے اجلاس ہو رہے ہیں سندھ ہاؤس میں، بالکل کھانے پینے چل رہے ہیں، 5 سٹارز ہوٹل کے خرچے برداشت کیے جا رہے ہیں، اور اپوزیشن کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ آج جب قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہوگا اور اس اجلاس کی تیاری کے لیے وہ کئی مہینوں سے محنت کر رہے تھے، اور ان کے ساتھ یہ ہوگا کہ ڈپٹی اسپیکر قاسم خان سوری صاحب آئیں گے، 5 منٹ کی کارروائی ہوگی، وفاقی وزیر قانون، وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری صاحب ایک پوائنٹ ریز کریں گے، اور اس پوائنٹ کے جواب میں قاسم خان سوری صاحب چند جملے بولیں گے، اور اس کے بعد تحریک عدم اعتماد کا غبارہ پھٹ جائے گا۔ یہی ہوا، اور آج جب اجلاس شروع ہوا تو کافی دیر کے بعد تیاری کر کے سٹرینتھ شو کی گئی۔ مسلم لیگ نواز کی مریم اورنگزیب صاحبہ بہت متحرک تھیں، 176 ارکان پہلی فہرست شائع کی گئی، جاری کی گئی کہ 174 ممبرز ہمارے سامنے ہیں، یہ دیکھ لیں، اور کوئی منحرف رکن ہمارے پاس نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلی ٹویٹ آئی، اس میں کہا گیا کہ اب ہماری تعداد 177 ہو گئی ہے، یہ دیکھ لیں، اور سر اجلاس شروع ہوا۔ اجلاس شروع ہونے کے بعد وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری صاحب نے کیا کہا، ذرا سنیے۔ Article 5(1) reads as follows: Loyalty to the state is the basic duty of every citizen. کیا ہوتا ہے؟ 7 مارچ کو ہمارے ایک سفیر صاحب کو ایک آفیشیل میٹنگ میں طلب کیا جاتا ہے۔ اس میٹنگ میں ہمارے سفیر کو بتایا جاتا ہے کہ عمران خان کے خلاف ایک عدم اعتماد پیش کی جا رہی ہے۔ عدم اعتماد اس وقت تک پاکستان میں نہیں آتی، 8 مارچ کو آتی ہے۔ اس وقت تک پاکستان میں بھی کسی کو نہیں پتا عدم اعتماد۔ یہ ایک افیکٹو آپریشن ہے جناب اسپیکر، رجیم چینج کا بائی اے فارن گورنمنٹ۔ یہ فیصلہ عدم اعتماد کا نہیں ہے، آرٹیکل 5 کا ہے۔ اسپیکر صاحب، کیا یہ 22 کروڑ لوگوں کی یہ ریاست اتنی نحیف و نزار ہے کہ باہر کی طاقتیں یہاں پر بیٹھ کر حکومتیں بدل دیں؟ میری آپ سے درخواست ہے، پہلے ہمیں بتایا جائے کہ کیا بیرون ملک کی مدد سے رجیم چینج کی جا سکتی ہے پاکستان میں؟ کیا یہ آئین کے آرٹیکل 5 کی خلاف ورزی ہے یا نہیں ہے؟ رولنگ اس کے اوپر آنی چاہیے اسپیکر صاحب کہ آرٹیکل 5 کے یہ متصادم ہے یا نہیں ہے۔ پہلے آپ اس کی کانسٹیٹیوشنلٹی طے کریں، پھر آگے بڑھیں۔ یہ جناب فواد چودھری صاحب نے اٹھایا۔ اپوزیشن کی آج پالیسی تھی کہ حکومت کی طرف سے جوتے بھی پڑ جائیں تو بولنا نہیں ہے، کیونکہ اگر بولے تصادم ہوا تو حکومت کو موقع ملے گا، اسپیکر کو موقع ملے گا، اور وہ اجلاس سے کارروائی ملتوی کر دیں گے، ہماری ووٹنگ وہیں کی وہیں رہ جائے گی۔ لہذا اپوزیشن خاموش، انتہائی شریف بچے بن کے بیٹھی رہی۔ ڈپٹی اسپیکر قاسم خان سوری میدان میں اترے، انہوں نے کیا کہا؟ جی، وزیر اعظم پاکستان کے خلاف اپوزیشن نے عدم اعتماد کی تحریک 8 مارچ 2022 کو پیش کی تھی۔ عدم اعتماد کی تحریک آئین، قانون اور رولز کے مطابق ہونا ضروری ہے۔
کسی غیر ملکی طاقت کو یہ حق نہیں کہ وہ سازش کے تحت پاکستان کے عوام کی منتخب حکومت کو گرائے۔ وزیر قانون نے جو نکات اٹھائے ہیں وہ درست ہیں، ویلڈ ہے، لہٰذا میں رولنگ دیتا ہوں کہ عدم اعتماد کی قرارداد آئین اور قومی مختاری و آزادی سے منافی ہے اور رولز اور ضابطے کے خلاف ہے۔ یہ قرارداد میں مسترد ڈس الاؤ کرنے کی رولنگ دیتا ہوں۔ ایوان کی کارروائی فروغ کی جاتی ہے۔ فرمان میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کے آرٹیکل 54 کی شق 3 کے تحت تجویز کردہ اختیارات کو بروقار لاتے ہوئے قومی اسمبلی کا جمعہ 25 مارچ 2022 کو طلب کردہ اجلاس اس کے کام کے اختتام پر بذریعہ حاضر برخاست کرتا ہوں۔ اسد قیصر، اسپیکر قومی اسمبلی۔ یہ تھا جی اسد قیصر اسپیکر قومی اسمبلی کا حکم پڑھ کر انہیں سنایا، اس اسد قیصر اسپیکر قومی اسمبلی کا جس کو آج صبح اپوزیشن نے تحریک عدم اعتماد پیش کر کے ان کو بھی ڈس فنکشنل کر دیا تھا، لیکن وہ اسپیکر تھے اور یہ حکم آیا اور اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ پھر اپوزیشن نے وہاں پہ کیا کیا، اپنا ایک اجلاس بلایا۔ پہلے تو ذرا احتجاج کیا گیا، اسپیکر تھے نہیں، ڈپٹی اسپیکر تھے نہیں، وہ اپنا کام کر کے چلے گئے، گھیراؤ کیا گیا، تنے تنہا نعرے بازی کی گئی۔ اس کے بعد پھر اجلاس بلایا گیا، ایاز صادق صاحب نے اپنا زمانہ جوانی کا دور واپس لے کے آئے، دوبارہ آج اسپیکر بنے اور پھر ایک فیک اجلاس کی کارروائی کی گئی اور اس میں تقریری مقابلہ ہوا، پھر اس میں اپنے نمبر ظاہر کیے گئے اور اس کے بعد پھر قومی اسمبلی کی بتیاں جو ہیں وہ گل کر دی گئیں اور اس کے بعد پھر چراغوں میں روشنی نہ رہی اور کارروائی ملتوی۔ اس کے بعد اگلا کام ایک اور ہوا، باقی اس کے بعد واپس آتا ہوں، لیکن ایک لیٹسٹ ڈیولپمنٹ پہلے اس کے ذرا سن لیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان فیصلہ کیا گیا کہ دروازہ کھٹکھٹایا جائے سپریم کورٹ آف پاکستان کا، کیونکہ اس کارروائی کے بعد فوری بعد وزیر اعظم عمران خان منظر عام پہ آتے ہیں، قوم سے خطاب کرتے ہیں اور وہ ایک اہم اعلان فرماتے ہیں اور قومی اسمبلی توڑنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ سنائیے جی۔ تو اسپیکر نے آج جو اپنی اتھارٹی، اپنی جو پاور، کانسٹیٹیوشنل پاور یوز کر کے جو فیصلہ کیا ہے، اس کے بعد میں نے پریزیڈنٹ صاحب کو ایڈوائز بھیج دی ہے کہ اسمبلیاں ڈیزالو کریں، الیکشنز ہوں، عوام فیصلہ کرے کہ وہ کس کو چاہتی ہے۔ قوم کو آج کہتا ہوں کہ آپ الیکشنز کی تیاری کریں، آپ نے فیصلہ کرنا ہے، کسی باہر کی قوت، کسی کرپٹ لوگوں نے فیصلہ نہیں کرنا کہ اس ملک کا مستقبل کیا ہوگا۔ میں اپنی قوم کو مبارک دیتا ہوں کہ اتنی بڑی سازش 22 کروڑ کی قوم جس کی الیکٹڈ حکومت کو گرانے کی کوشش کی گئی ہے وہ آج فیل ہو گئی ہے۔ ایک اور جی انہوں نے اپوزیشن کو بھی پیغام دیا، وہ بھی ذرا سنائیے۔ ساری قوم کے سامنے یہ غدار بیٹھے ہوئے تھے اور سازش ہو رہی تھی، میں ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں گھبرانا نہیں۔ جو سارے اچکن سلوا کے بیٹھے ہوئے ہیں، کروڑوں روپیہ انہوں نے خرچ کیا لوگوں کو خریدنے کے لیے، یہ سارا پیسہ انشاءاللہ ضائع ہوگا، اور جن لوگوں نے یہ پیسہ لیا ہے کوئی ثواب کما لیں کہ کوئی پناہ گاہ پہ لگا دیں، کوئی یتیم خانہ کھول دیں۔ یہ کیا جناب۔ اس کے بعد پھر اسمبلی توڑنے کی ایڈوائس پریزیڈنٹ آف پاکستان کو بھیجی گئی پرائم منسٹر آف پاکستان کی طرف سے، ضابطے کی کارروائی پوری کرتے ہوئے، اور اس کا پیراگراف نمبر 7 تھا جس میں جو سمری بھیجی گئی پریزیڈنٹ آف پاکستان کو، پیراگراف 7 تھا کہ جناب تازہ ترین جو پولیٹیکل سچویشن ہے وہ ایسی ہے کہ تقاضا کرتا ہے یہ وقت کہ لوگوں کے پاس جایا جائے، لوگوں کی ول معلوم کی جائے، جنرل الیکشن کروائے جائیں، اور کلاز 1 آف آرٹیکل 58 ریڈ وتھ کلاز 1 آف آرٹیکل 48۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔